بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیدھی بات۔ ناظرین، ایک اور دن، ایک نئی صبح، ایک نئی بات کے ساتھ آج میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ آج جس بات سے میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بیسیکلی ہمارے معاشرتی مسائل سے ریلیٹڈ ایک ایشو ہے کہ جس میں اکثر اچھی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ سب کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ کبھی بھی کسی کے الفاظ پہ یقین نہ کیا کریں، بلکہ اگر آپ نے کسی بھی بندے کو یا اس کی شخصیت کو پہچاننا ہو تو آپ اس کے کردار کو دیکھیں، اس کے کریکٹر کو دیکھیں اور سب سے بڑھ کے اس کے عمل کو دیکھیں۔ تو ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج میرے ساتھ جو میرے گیسٹ موجود ہیں وہ ایک سوشیولوجسٹ ہیں، بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہارڈ ورکر ہیں، بڑا انہوں نے ٹریولنگ کی ہے۔ وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ ٹریولنگ دنیا کی ایک بیسٹ یونیورسٹی ہے، تو ٹریولنگ کا ان کا ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے، اسپیشلی پاکستان میں انہوں نے ٹریولنگ کی ہے، ٹورزم پہ کافی کام کیا ہے، اس کے مسائل کو دیکھا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ان سے بات ہوگی، اور صفائی ایبٹ آباد میں صفائی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس حوالے سے ان سے بات ہوگی۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ جن پہ آج ان سے بڑی دلچسپ گفتگو ہونے والی ہے، اس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب اویس خان انبی صاحب۔ السلام علیکم اویس بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو سو مچ۔ کیسا لگا آپ کو سیٹ پہ آ کے؟ بہت زبردست۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک زبردست پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے یہاں پہ یوتھ کے لیے اسپیشلی۔ آپ کے کچھ پروگرامز میں نے دیکھے ہیں، بڑے انفارمیٹو پروگرام کر رہے ہیں آپ، اور بڑی انفارمیشن بھی مل رہی ہے، اویئرنیس بھی مل رہی ہے۔ تو میں آپ کو اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور اس پروگرام کو اسی طرح آگے بڑھاتے جائیں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ اچھا اویس صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی ایجوکیشن، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد کہاں تک آپ کی ایجوکیشن ہے، اور کس طرح سے یہ سلسلہ آپ کا رہا لائف کا؟ میں نے جی میٹرک پاکستان انٹرنیشنل پبلک اسکول سے کیا، اور پھر میں نے کامسیٹ سے ڈگری کی، ماسٹرز کیا میں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں، اور ابھی اسی سے منسلک میں جاب کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا تقریباً 6 to 7 years پلس ایکسپیرینس ہے، اور سوشل سائڈ بھی ہے، NGOs کے ساتھ میں نے کام کیا، آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں کام کیا، اور ابھی بھی ایک NGO کے ساتھ میں منسلک ہوں اور خدمت خلق کر رہا ہوں۔ اچھا جی جی۔ تو آپ نے جو ماسٹرز کیا وہ کام سیٹ سے کیا؟ جی میں نے کام سیٹ سے ماسٹرز کیا۔ اچھا، کام سیٹس کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کام سیٹس کا تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ساری اتھارٹی ٹیچرز کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور بڑا فیوریٹزم اور بائسنس کرتے ہیں۔ جی ہر یونیورسٹی میں کچھ ایسے ہی سلسلہ آپ کو پتہ ہے، اور اسپیشلی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے پاکستان کا، اس میں ریفارمز کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ ٹیچرز کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو وہاں پہ فیوریٹزم بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے جو ان کے تعلق اس کی بیس پہ بھی نمبرز دیتے ہیں، لیکن ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا اور ہر ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں ہوتا۔ کام سیٹ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، جو کام سیٹس نے ہمیں ایک سیلف کانفیڈنس دیا، اور کام سیٹ سے ہم نے ایک جو بنیاد ہماری ہے، کام سیٹ سے ہی ہمیں اس کی جو بتایا گیا، جو ایک ویل نون انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ فیوریٹزم تو ہوتی ہے، اداروں میں ہوتی ہے، سکولز میں ہوتی ہے، کالجز میں ہوتی ہے، لیکن اس حد تک نہیں، وہ تھوڑی بہت ہر جگہ چلتی ہے۔ تو کام سیٹس ایک بہت زبردست ادارہ ہے اور بہترین تعلیمی ادارہ ہے، اور میں اپنی زندگی میں جتنا بھی میں نے ایکسپیرینس کیا، یا جو بھی میں نے لرن کیا، یا جو بھی میں پریزنٹیبل جو میری پرسنالٹی ہے، اس میں کام سیٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ تو اس پر تو ہمیشہ میرے دل میں کام سیٹس کی بڑی عزت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بڑی اچھی بات ہے جی، آپ نے اپنے ادارے کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کے حوالے سے ہمیں بتایا۔ مزید آپ یہ بتائیں کہ اویس صاحب، آپ کا ٹورزم پہ آپ کی کافی ریسرچ ہے، کہاں کہاں گھومے، کیا کیا دیکھا؟ اسپیشلی اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ٹورزم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر فروغ دیا جائے تو ہمارے ملک کی اکانومی بھی بڑی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ٹورزم میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ مطیب بھائی، بالکل آپ نے کہا، میں نے تقریباً پچھلے 6-7 سالوں میں پاکستان نارتھ ٹو ساؤتھ سارا کا سارا ہی دیکھا ہے الحمدللہ۔ بلوچستان، پنجاب، KPK، سندھ اور گلگت بلتستان کے سارے ایریاز میں گیا، بلکہ آف دا ٹریک ہم نے ایسی جگہوں پہ بھی گئے جہاں پہ 10-10 20-20 گھنٹے چل کے جانا پڑتا۔ میں آپ کو ایک چیز پہ بتاؤں کہ پاکستان کے پاس اتنا حسن ہے
کہ لوگ جاتے ہیں باہر لاکھوں روپے لگا کے یورپ اور ایسے ملکوں کو دیکھنے جاتے ہیں، تو پاکستان ان تمام جتنی بھی بیوٹیز ہیں جو میں نے براؤز کیا گوگل پہ دیکھا، تو پاکستان کے پاس بہت حسن ہے، بہت خوبصورت ملک ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھیلیں، پہاڑ، دنیا کے تمام جو ہیں وسائل دیے ہیں. ٹورزم سیکٹر پاکستان، میں اگر آپ کو بتاؤں تو پاکستان میں کسی بھی انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن سے زیادہ پوٹینشیل ہے ٹورسٹس کے لیے. یہاں پر ہمالیاز ہیں، یہاں پر کاراکورم جیسے پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلے ہیں. معدنیات میں پاکستان دنیا میں جانا مانا ملک ہے، جہاں پہ ہر قسم کا معدنیات ہے، جہاں پہ پیریڈاٹس اور لیپس اور جیڈز جیسے قیمتی پتھر آپ کو. بلکہ لاسٹ ٹائم میں نیلم ویلی گیا تو میں نے ایک پہاڑ دیکھا اور وہ پیریڈاٹ کا پہاڑ تھا وہ سارا، اور ٹورکوائز کے پہاڑ تھے. اچھا، یہ پیریڈاٹ اس کے حوالے سے تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے ہمارے ناظرین کو، تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ بیسیکلی پیریڈاٹ کا کیا افادیت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ منرلز، اٹس اے منرل جی. یہ بیسیکلی لوگ رنگز وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور اس کی یہ ٹائلز وغیرہ جیسے بناتے ہیں لوگ. اچھا. اور اس پرپس کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. ایک بڑا قیمتی پتھر ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ 1 فیٹ کا اس کا سائز لیں تو اراؤنڈ 10 to 15 lakhs کا، 1 فٹ کا اگر اس کی سلیب لے لیں تو یہ 8 سے 10 لاکھ روپے کا تو خالی ایک پتھر ہے. اور یہ تو ایک ہے، ایسے ہزاروں پتھر ہے اس سرزمین ہماری. متعدد اقسام ہیں ان کی. ایگزیکٹلی جی، ایگزیکٹلی. تو آپ نے یہ جو حسن کی بات کی ہے، یہ آپ نے کس حسن کی بات کی ہے؟ یہ آپ نے وہاں پہ انسانی نیچرل بیوٹی، انسانی حسن میں بھی پاکستان نمبر 1 ہے جناب. دنیا میں آپ دیکھیں، آپ گلگت بلتستان میں جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا نہیں یہ پاکستانی لوگ ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے آسٹریلین، جیسے یورپین، ان کے آپ رنگ دیکھیں، ان کی جو خوبصورتی ہے وہ ان میچبل. تو یہ وہ حسن ہے کہ جس کو نیچرل بیوٹی کہتے ہیں. انسانوں کا حسن ہے، نیچرل بیوٹی ہے، تو یہ تمام حسن کا مجموعہ ہے. تو یہاں پہ کس قسم کے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ٹورزم کو فروغ نہیں مل رہا؟ جی، ہمارے ملک میں اکنامک ایشوز بہت زیادہ چل رہے ہیں، تو اس میں اگر یہ تھوڑا سا ٹورزم کو، اپنے نیچرل ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جائے تو یہ معاشی مسائل تو حل کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ حل نہیں ہو رہے. لوگوں کو کیا مسائل، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ایکچولی جی، ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم ہے، میں بہت سے پرابلمز ہیں ٹورزم کے اندر، لیکن جو میں نے ایک پرابلم دیکھا ہے میں اس کو ہائی لائٹ کروں گا. وہ کہ جب بھی آپ نارتھ کی طرف یا کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، ناران کاغان چلے جائیں، سیزن کے دوران جب آپ ان جگہوں پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو 50 روپے کی چیز ہوتی ہے اس کو یہ 300 روپے 400 روپے میں فروخت کر رہے ہوتے ہیں. ابھی اس سیزن میں مجھے روٹی، جو ایک نان جو ہم 25 روپے کا لیتے ہیں، وہ 100 روپے میں فروخت ہو رہا تھا. 200 سے 250 روپے کی ایک منرل واٹر کی بوتل فروخت ہو رہی تھی. ہوٹل کے جو کمرے تھے، ہوٹل کے جو رومز تھے، وہ 30 سے 35 ہزار روپے کے وہاں پہ دیے جا رہے ہیں. مطلب ٹورسٹ کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ہماری جیسا ایک انڈر ڈیولپ ملک ہے جہاں پر لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ بیچارے سال پورا پیسہ جمع کر کے کہیں گھومنے نکلتے ہیں، تو وہاں پہ جب جاتے ہیں تو آگے آپ ایک کمرہ جو آپ کو 25 سے 30 ہزار روپے کا ملے، کھانا ایک وقت کا 2 بندوں کا جو ہے 7 سے 8 ہزار روپے کا، تو کیسے افورڈ کرے گا؟ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے جو اس چیز کو ریگولیٹ کر سکے کہ ان کی ایک ریٹ لسٹ ہونی چاہیے، اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. ہوٹل مالکان کے پاس ہو، دکانداروں کے پاس ہو، جس کا جتنا دل چاہتا ہے وہ من چاہے ریٹس پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں. تو پھر اسی وجہ سے ٹورسٹ کی آمد و رفت بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارا ملک اس ٹائم پہ جس سچویشن سے گزر رہے ہیں، لوگوں کی نہ اتنی سیلریز ہیں، پورا سال بیچارے کمیٹیز ڈال کے آتے ہیں گھومنے کے لیے، تو وہ بیچارے جب آتے ہیں یہاں پہ تو وہ اس طرح کھل کے انجوائے بھی نہیں کر پاتے ان چیزوں کی وجہ سے. اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں. اچھی لیونگ، اچھی اکوموڈیشن کا ہونا بہت ضروری ہے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ، فیسیلیٹیشنز کا ہونا ضروری ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کرپشن ہے، تو یہ تو کرپشن بیسیکلی جس طرح آپ بتا رہے ہیں، یہ تو کرپشن تو ہر بندے کا انفرادی مسئلہ بن چکا ہے کہ جو بندہ 50 روپے کی چیز کو اگر 200 روپے میں دے رہا ہے تو وہ باقی سسٹم کو بہتر کرنے کے حوالے سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یہاں پہ اٹھایا ہے. مطیب بھائی، جب کرپشن کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں صرف سیاستدان ہی آتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. کرپشن ہمیشہ نچلے لیول سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر عوام ٹھیک ہو نا تو پولیٹیشینز کی کیا مجال ہے کہ وہ کرپشن کر سکیں. لیکن پاکستان میں شریف ہوا ہے جس کو موقع نہیں ملا، اور جس کو موقع ملا اس نے چھوڑا کچھ نہیں ہے. ایک ریڑھی والے سے لے کے آپ دیکھیں، آپ کسی کے پاس، میں خود، میرے بھائی ہیں، میں ایسی بات کسی کو پوائنٹ آؤٹ یا وہ نیگیٹو ایک عمومی کامنٹ نہیں، میں ایک نارمل سی بات کروں گا کہ میں ایک ریڑھی پہ جاتا ہوں فروٹ لینے کے لیے، تو اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھا والا فروٹ سائڈ پہ کر کے اس کو تھوڑا سا خستہ مکس اپ
فروٹ ڈال کے وہ دے رہا ہوتا ہے، اس کا معیار بھی وہ اچھا فروٹ سائڈ پہ کر دیتا ہے اور آپ کو اور کم تولنا، یہ چیزیں لوور لیول سے شروع ہوئی ہیں. پھر کرتے 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 جب آپ کی فاؤنڈیشن ہی کرپٹ ہو جاتی ہے تو پھر پولیٹیشینز کو تو آپ نے خود ایک گراؤنڈ دیا جو وہ کر رہے ہیں اس ٹائم. اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہم لوگوں کرپشن تو یہاں سے سٹارٹ ہو کے ایک نیشنل کیریکٹر کی ضرورت ہے ایگزیکٹلی کہ ہر بندے کو اپنی مورل اوبلیگیشن کا پتا ہو، اس کو اپنی ذمہ داری کا پتا ہو. یہ انفرادی ذمہ داری ہے ہر انسان کی. لیکن مجھے بھی موقع ملے گا نا تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے نا، تو جو اس کو غلط سائڈ پہ ہر وقت محنت کر رہا ہے، آپ کے اندر ایک مشینری چل رہی ہے، تو جب میرے سامنے بھی موقع آئے گا تو میں بھی متزلزل ہو جاؤں گا. ایک نارمل انسان، ایمان والے متزلزل ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ. تو ہمارا تو ایمان، پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے تو اپنے دین کو ہی چھوڑ دیا. ہم نے اپنے وہ جو ہمارے اقدار تھے، جو ہمارے ٹریڈیشنز تھے، کلچرز تھے، ہم نے اسے چھوڑ دیا. اور جب انسان اپنے دین کو، اپنے کلچر کو، اپنے اقدار کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی شناخت ختم ہو جاتی ہے. the nation stands for nothing, falls for anything. تو وہی ہماری وہی حالت ہے. بالکل ہم صحیح کسی بھی کہہ چیز کے لیے گرنے کے لیے تیار ہیں. اور کرپشن تو اب ناسور بن چکا ہے، ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس کو موقع ملتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے. تو یہ تو ایک قومی مسئلہ ہے، صرف پولیٹیشینز ہی نہیں ہے، یہ تمام قوم اس میں انوالو ہے، ہر بندہ اس میں انوالو ہے. تو آپ نے ابھی بات کی کہ دین سے دوری آ چکی ہے، تو آپ نے یہ کیا نوٹ کیا اپنی لائف میں کہ دین تو یہاں پہ مطلب دین کو فالو کیا جا رہا ہے، لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، تو دین سے دوری تو ہمارے معاشرے میں اور اسپیشلی کے پی کے میں میرا نہیں خیال آئی ہے. لوگ فالو کرتے ہیں اپنے ریلیجن کو. میں آپ کو ایک اسی بڑی مزے کی مثال دیتا ہوں کہ ہم جو پاکستانی قوم ہے اسپیشلی جب آتے ہیں وہ اپنا الیکشنز آتے ہیں نا تو یہ ساری قوم سیاستدان بن جاتی ہے. جب رمضان آتے ہیں تو یہ ساری قوم جو ہے یہ مفتی بن جاتی ہے. ٹی وی پہ کوئی پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو یہ ساری قوم تجزیہ نگار بن جاتی ہے. ہم ایک فنیٹکس قسم کے لوگ بن چکے ہیں. ہمیں آپ جس طرف بھی ڈالیں گے ہم اس طرف چلے جائیں گے. اور دین باتوں کی حد تک نہیں ہے، دین عمل کا نام ہے، پریکٹس کا نام ہے. 1400 سال پہلے ایک عملاً ایک بنیاد، ایک فاؤنڈیشن رکھ کے بتائی تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو مسلمان تھا اس ٹائم، سمبل آف سنسیریٹی، سمبل آف آنیسٹی، بردرہڈ. دنیا حیران تھی یہ کون سے مذہب ہیں. لوگ ہمارے ایکشنز کو، لوگ ہماری ڈیڈز کو دیکھ کر اسلام میں آ رہے تھے. لیکن وہی بات ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آج پاکستان کا مسلمان صرف اور صرف محفل کی حد تک دیندار ہے. جب ہم تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا سارا دین ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم کتنے، انسان کو اپنا آپ دیکھنا ہو تو اپنی تنہائی کو دیکھ لے کہ کتنی پاک ہے. ہم محفل میں بیٹھ کے جو ہے نا سارے عالم بن جاتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی سٹینڈ لینے کا ٹائم آتا ہے یا کوئی سچویشن آتی ہے تو وہاں پر ہمارا نہ اخلاق ہوتا ہے، نہ ہماری زبان ہوتی ہے، نہ ہم رشتوں کا احساس کرتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی نماز، تو قرآن مجید میں منافق کی بھی نماز کا ذکر ہے کہ منافق بھی نماز پڑھتا ہے منافق بھی. لیکن اس کی نماز کا اور حقیقی نماز میں بڑا فرق ہے، کیونکہ نماز از بیسکلی ناٹ ایکسرسائز. نماز ایک نظام کا نام ہے، نماز ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو عملاً اپنی زندگی میں بھی تو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے. لیکن اس کنڈکٹ کو ہماری سوسائٹی میں سمجھایا ہی نہیں گیا، بتایا ہی نہیں گیا. جب ایک بندہ اس چیز کو سمجھے گا نہیں تو اس نے تو پھر ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے. یہ ذمہ داری ہمارے علماء اکرام کی تھی. جب ہم نے اتنی مسجدوں میں اتنے فرقے اور اتنے ممبر بنا دیے تو ظاہری بات ہے آپ جس مسجد میں بھی جائیں گے آپ کو الگ ایک اسلام ملے گا، دین ملے گا. تو اللہ کا دین تو قرآن ہے، ایک وحدہ لا شریک کتاب. تو مطیب بھائی جتنی بھی مساجد ہیں نا ان کے اندر بھی ریفارمز آنے چاہیے. ان کے اندر بھی ریفارمز آئیں. ان کو ایک نصاب دینا چاہیے کہ بھئی آپ نے بات کرنی ہے تو قرآن مجید کی بات کرنی ہے، قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کرنی. ہر مسجد میں ہر فرقے نے اپنی کتاب نکال دی تو وہ ایک سیکٹ بن جاتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. ہم کیسے یونائٹ ہوں گے، ایک پلیٹ فارم پہ کیسے آئیں گے جبکہ ہم اللہ کی کتاب کے ایک پیج پہ نہیں ہیں، ہم اپنی اپنی کتابوں کے پیجز پہ چل رہے ہیں. تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایسا قوم یونائٹ ہو سکیں. ہمارے دین کے کانسیپٹ اپنے ہیں، ہمارے قصے کہانیاں اپنی ہیں، اور یہ ہر سیکٹ کے اندر یہی چل رہا ہے. تو یونٹی کہیں پہ ہم سٹینڈ ہی نہیں کر رہے، ہم ایک پوائنٹ پہ آ ہی نہیں سکتے. ہم ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں، آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا فیملیز میں بھی گیدرنگز میں ہم بیٹھتے ہیں اور جب دین پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی ایک پیج پہ ہوتا ہے، آپ کا اپنا موقف ہے دین کا، میرا، جبکہ دین ایک ہے، جبکہ ہم ایک مسلمان، ایک اللہ، ایک رسول، لیکن ہمارے موقف الگ ہیں. ہم ہر بندہ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوتا ہے. ہاؤ ول وی، ہم دین میں ایک نہیں ہے. تو پھر تو
پاکستان ایز اے نیشن ہم کیسے ایک ہوں گے؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے ہماری کی کہ foundations ہی نہیں۔ ہم بیسیکلی اس دین کو سمجھ بھی نہیں سکے، اور اس دین کو سمجھیں گے نہیں تو ہم ایک پیج پہ کیسے آئیں گے؟ ہم نے اویس صاحب آج ایک چھوٹی سی ہم جی نے جی دین کو صرف اب اس حد تک رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مسئلہ مصیبت آتی ہے یا آزمائش آتی ہے تو ہم دین کی طرف مڑ جاتے ہیں، اور جب ہم خوشحال ہوتے ہیں تو پھر ہم دنیا کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ دین کو ہم نے ایز اے ڈھال، وہ ارطغرل ڈرامے میں آپ نے دیکھے ہوگا نا، وہ ڈھال پکڑی ہوتی ہے، تلوار ہوتی ہے، تو تلوار ہم نے دنیا کی پکڑی ہوئی اور ڈھال ہم نے دین کی پکڑی ہوئی ہے۔ تو جب ایسے چلے گا نظام کبھی ٹھیک نہیں۔ تلوار دین کی ہو اور دنیا سے بچنا ہے، اس کے نظام سے، اس کے شیطانی نظام سے بچنا ہے، تب جا کے بہتری کسی ایک ڈائریکشنز کی طرف ایز اے ناظرین، اویس بھائی کے ساتھ میں اسلام پہ اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ ان کی پچھلے 7-8 سال سے ایک بڑی گہری ریسرچ ہے۔ یہ کافی سکولرز کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں، چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ بڑے یہ انڈرسٹینڈنگ کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد یہ اس چیز پہ بات کرتے ہیں۔ تو بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اویس صاحب، آج کل تو پاکستان کے مسلمان بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں، بے روزگاری یہاں پہ ہے، افراتفری یہاں پہ ہے، نفسا نفسی یہاں پہ ہے، ذہنی امراض کا یہ لوگ شکار ہو چکے ہیں، جسمانی امراض کا یہ لوگ شکار ہو چکے ہیں، مہنگائی یہاں پہ ہے۔ تو ان کی اس چیز کی، اس معاشی عذاب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے بھی میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت آپ نے سوال پوچھا ہے، اور اس کے بہت سے اسٹیٹسٹیکل جواب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں زیادہ تر دین کی طرف اس لیے رہوں گا کہ ہم ایک دین حق سے ہمارا تعلق ہے، دین اسلام سے، اور میں دین کو سامنے رکھتے ہوئے بات کروں گا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم کی مثال دی ہے، اور اس کا میں مفہوم بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اسے عافیت، رزق میں ہر طرف سے اس کو فراوانی سے رزق ملتا تھا، اور وہ خوشحال تھی قوم، لیکن پھر اس نے ناشکر گزاری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو اللہ نے ان پر معیشت بھی تنگ کر دی، ان کا رزق بھی تنگ کر دیا۔ یہی سچویشن آج پاکستان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل ہیں، جو نیچرل ریسورسز، اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کی سرزمین کو دنیا کے تمام وسائل سے نوازا ہوا ہے۔ آپ کے پاس ہر قسم کے 5 دریا ہیں، آپ کے پاس گولڈ کی مائنز، آپ کے پاس کول کی مائنز، آپ کے پاس نمک کی مائن، آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو یوٹیلائز نہیں کیا، اور آپ نے ناشکر گزاری کی اللہ کی نعمتوں کی۔ اور ناشکر گزاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو صحیح طرح استعمال نہ کرنا، یہ بھی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا لباس دیا ہے، لیکن میں پرانے کپڑے پہنوں کہ اس پہ داغ نہ لگ جائے، یہ بھی ناشکر گزاری ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس پاکستان کو جو وسائل، جو ریسورسز دیے، ہم نے اسے استعمال نہیں کیا، اور ہم دنیا کے سامنے کٹورا لے کے کھڑے ہو گئے کہ جی IMF ہمیں پیسے دے دو، ہمیں پیسے دے دو، ہمیں پیسے دے دو، اور اس کا جو برڈن ہے وہ ساری عوام پہ پڑتا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا تو پورا سسٹم چل ہی سود پہ رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ تو یہ کیسے؟ اور یہ تو آپ نے وہ بات کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی دشمنی ہے سود، اور سودی نظام کبھی صحیح چل ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ کوئی غیر مسلم ملک ہوتا تو وہاں پہ سودی نظام تو چلی سودی نہیں، لیکن آپ یہ ملک بنا اللہ کے نام پہ، یہ کلمے کے نام پہ بنا، اور وہاں پر سودی نظام چلے گا تو کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ جو نظام ہی اللہ رسول کے اس پہ، جو پاسپورٹ پہ اسلامک ریپبلک لکھا ہوا ہے آپ کے، تو جو اسلامک ریپبلک کی بنیاد کبھی سودی نظام پہ چل ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی ایک برڈن، کئی فیکٹرز ہیں جو یہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہے اکانومی کی، اس میں کئی فیکٹرز انوالوڈ ہیں۔ ہمارا ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ ہم کام چور لوگ ہیں۔ آپ باہر جائیں، کہیں دبئی میں چلے جائیں، کسی بھی عرب ممالک میں جائیں، پاکستانیوں کو دیکھیں کس طرح کام کرتے ہیں، تو آپ کو خود پتہ چلے ہم کام چور لوگ ہیں۔ ہم 2 دن کام کرتے ہیں، 3 دن آرام کرتے ہیں۔ اس نیچر سے، اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے۔ اگر پاکستان کی اکانومی جو آج ڈی اسٹیبلائز، اس میں ہر بندہ، میں، آپ، ہم سب کا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے، ہم سب کا کنٹریبیوشن ہے۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ باہر ریپر کہیں پڑا ہوگا، آپ کی آنکھوں کے سامنے سے آتے ہیں، کچرا پڑا ہوتا ہے، آپ کتنے لوگ ہیں جو گزر جاتے ہیں پاس سے، اٹھا کے اس کو گند کو نہیں پھینکتے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی آج یہ جو اکنامیکل سسٹم ہے، یہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا جیسا اس کو کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے پڑوسی کے گھر میں جنازہ پڑا ہے، میرے گھر میں تو نہیں ہے، تو باہر میں جائے۔ بالکل، ایک فرض شناسی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم بے حسی۔ آج آپ دیکھیں
کتنا مہنگائی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, کوئی اٹھ رہا ہے, کوئی آواز اٹھا رہا ہے, کوئی نکل رہا ہے گھروں سے باہر؟ کوئی بھی نہیں. کہتے ہیں بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. اور دوسری بات, اب بھی جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے ملک کو کچھ نہیں دیا, ہم لوگوں کی تو یہ کوشش ہوتی ہے, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صاحب حیثیت ہیں, وہ جو ہی بڑے ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے یہ تو ایک کچا سا مکان ہے, یہ تو مکان گرنے والا ہے, اس کو چھوڑو, کسی پکے مکان کی طرف جاؤ, کسی ڈیولپ مکان کی طرف جاؤ. تو جب ہم لوگوں کی بحیثیت قوم یا اس ملک کی یوتھ کی یہ سوچ ہوگی کہ کچے مکان کا ہم اس کی کوشش نہیں کریں گے اس کو بنانے کی, اس کو ڈیولپ کرنے کی, تو پھر وہ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ یہاں پر تو ایک آپ کو پتا ہے کہ دو طبقے بن چکے, ایک طاقتور طبقہ اور ایک کمزور طبقہ. جو طاقتور طبقہ ہے وہ پاکستان کو کسی اس میں سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں, میں کسی کو مار بھی دوں گا تو آرام سے نکل جائے. وہ قانون کی بالادستی نہیں, قانون کو کچھ نہیں سمجھتا, وہ کسی لا انفورسمنٹ کو کچھ نہیں سمجھتا, کیونکہ ایک سسٹم بنا دیا ہم نے کہ آپ کے ذہن میں, ہمارے ذہن میں ایک سسٹم بن چکا ہے کہ میں جو بھی کروں, میرے پاس نوٹ ہے تو میں آرام سے نکل جاؤں گا, مجھے تو قانون بھی نہیں پکڑ سکتا. اور یہی ہے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ طاقتور کے لیے قانون ہے اور کمزور, طاقتور کے لیے قانون نہیں ہے لیکن کمزور کے لیے ہے. کمزور کے لیے تو ایک بیچارہ وہ قانون کی زد میں آ جاتا ہے, جو قانون اس پہ نہیں بھی لاگو ہونا ہوتا وہ بھی اسی پہ لاگو ہو جاتا ہے. آپ طاقتور ہیں, معاشرتی طور پہ آپ طاقتور ہیں, پیسہ ہے, دولت ہے, آپ وڈیرے ہیں, تو آپ 10,000 قتل, ابھی یہ پچھلے دنوں آپ ساری نیوز میں دیکھ رہے ہیں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں, چھوٹی بچی کا واقعہ تھا, جو بھی ہے. کیا بالکل, یہ ایک رضوانہ کا کیس, میں کچھ چیزوں کو میں ہائی لائٹ کرنا بھی نہیں چاہ رہا, تھوڑا فلٹر میں اس پہ لگا رہا ہوں کہ میں اداروں کو اور ان چیزوں کو میں اس ٹائم ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن نہیں, اداروں کے حوالے سے تو ویسے اوورآل آپ کی ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رہی ہے, لیکن آپ نے سوسائٹی کو, جو آپ نے سوسائٹی کے ایشوز دیکھے ہیں اس میں سے صفائی ایک ایشو تھا کہ جس پہ آپ نے بڑی ایفرٹس کی ہیں, خصوصاً ایبٹ آباد میں آپ نے بڑی آواز اٹھائی ہے اور آپ کی آواز سنی بھی گئی ہے اور اس پہ عمل بھی ہوا ہے, لیکن آپ کے تھوڑا سا مصروفیت کے بعد وہ آواز خاموش ہو گئی ہے. دیکھیں جی, اور وہ کام بھی وہیں پہ رک گیا. میں صرف ایک ایگزامپل دوں گا کہ میرا شہر ہے ایبٹ آباد اور میں اس کو اون کرتا ہوں. ایک اونرشپ ہونی چاہیے نا کہ یہ میرا شہر ہے. میں باہر مڈل ایسٹ میں رہا کچھ عرصہ, تو میں نے دیکھا کہ دبئی اور سعودی عرب میں صفائی کا نظام بڑا زبردست ہے. ہم باہر اسی لیے جاتے ہیں نا, صاف ستھرا ملک ہوتا ہے, صفائی اچھی لگتی ہے ہر انسان کو, لیکن جب اپنے ملک میں آتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں تو ایسا کچرا پڑا ہے اور یہ پڑا ہے وہ پڑا ہے, لیکن اس کچرے میں اتر کے اس کچرے کو صاف کوئی نہیں کرتا. تو میں ایک ٹائم تک بڑا مینٹلی ڈسٹرب رہا جب بھی میں یہ دیکھتا تھا, اسپیشلی یہ ہمارا جو کمپلیکس کے پاس یہ جو ایریا ہے, ڈسٹ بن پڑی ہوتی ہے لیکن اس کے ارد گرد کچرا پھیلا دیتے ہیں سارے کے سارے, وہ یہ سب میں دیکھتا تو مینٹلی بڑا ڈسٹرب ہو گیا. تو میں نے سوشل پلیٹ فارم کو استعمال کیا, سوشل میڈیا کو استعمال کیا, اور میں ایک بندہ تھا, میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, میں نے سب کو دعوت دی کہ آئیں نکلیں. اور یہ تو ایک بڑی قابل تعریف چیز ہے کہ آپ ایک بندے تھے اور آپ نے اپنے زور بازو پہ کوئی کام کیا. اصل کنٹریبیوشن ہوتی وہ ہے کہ جو آپ اپنے زور بازو پہ کرتے ہیں. کیونکہ میری سوچ یہ ہے کہ میں جتنے ایفرٹ ہو سکے, میں ایک چھوٹا سا ریپر بھی اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دوں, یہ میری بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور 22 کروڑ لوگ اگر سب کے سب ایک ایک ریپر ہی اٹھائے تو میرے خیال میں ملک کا پورا کچرا صاف ہو جائے گا. میں نے کینٹ بورڈ گیا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے ڈیفرنٹ سٹیزن پورٹلز کا استعمال کیا, سوشل میڈیا کا استعمال کیا, اور الحمدللہ پورے ایبٹ آباد کا کچرا میں نے 2 دن میں خود کھڑے ہو کر ہم نے یہ کینٹ بورڈ نے صاف کیا. اور میں اگر ایک بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کر یہ کر سکتا ہوں, تو سوچے ایبٹ آباد کی 13-14 لاکھ عوام اگر اکٹھی ہو جائے تو یہاں پہ کبھی کچرا ہو ہی نہ. تو ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے ہر شہری کی. بالکل جی, بالکل, ہر بندے کا فرض ہے. اخلاقی فرض بھی ہے کہ وہ صفائی کا خیال رکھے. لیکن ابھی آج کل تو یہ ہے کہ اپنے گھر سے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں اور اپنا کچرا جو ہے وہ دوسرے کے گیٹ کے آگے رکھتے تھے. بس ہم لوگ اس طرح اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے تو یہ ساری, دیکھیں ایک ہم یہ اکانومی ایسی ایک دن میں نہیں تباہ ہو جاتی, اور یہ معاشی جو ہے بدحالی ایک دن میں نہیں آتی. یہ ساری جو ہے یہ ساری کنٹریبیوشنز ہیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سب جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ان سب نظام میں. عوام کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ اس ٹائم پہ بہت ڈولڈ آؤٹ ہو چکا ہے, بہت اس بے حسی کا اور یہ گاربیج تھنکنگ جو ہے نا, یہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا نظام گڑبڑ ہو گیا ہے. سارا نظام خراب اسی وجہ سے ہوا کہ ہماری سوچ نیگیٹو ہو گئی ہے, ہم بہت زیادہ نیگیٹو, اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا. اور کہتے ہیں نا کہ آپ کی جیسی سوچ ہوتی ہے آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی ویسا ہی ہوتا ہے. تو ہماری سوچ کچرا ہے نا, اسی لیے ہمارا ماحول بھی کچرا ہو چکا ہے. بالکل. اب ایسا اسٹرگل کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟
سر سٹرگل تو زندگی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس ٹائم بھی بچہ سٹرگل ہی کرتا ہے اور دنیا میں آتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور موت کے وقت بھی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو سٹرگل کر رہا ہوتا ہے. تو زندگی سٹارٹ ہونے سے اینڈ تک سٹرگل ہی ہے. سٹرگل بہت ضروری ہے زندگی میں. کبھی مایوس نہ ہو. مایوسی انسان کو ختم کر دیتی ہے، ناکام کر دیتی ہے. اس کو کچھ کرنے کی چاہت نہیں رہتی. مایوسی ایسی چیز. اللہ پر بھروسہ رکھیں اور جتنا ہارڈ ورک وہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آج نہیں کل نہیں پرسوں آپ کو اس کا ضرور صلہ دیں گے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں اگر ہمیں کوئی اس کا ریٹرن نہیں آتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹرائی اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. وہ تیمور اور چونٹی کی مثال ہم نے 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھی تھی کہ ایک چونٹی تھی وہ بار بار گرتی تھی، پھر چڑھتی تھی، پھر گرتی تھی، پھر چڑھتی تھی. وہ کتنی بڑی اگزامپل ہے. تو وہی اگزامپل زندگی بالکل ایسی ہی ہے جی. آپ نے ٹرائی کرنا ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جاتی. آپ سٹرگل کرتے رہیں. آپ فیلیئرز بھی سکھاتی ہیں انسان کو. فیلیئر بھی سکھاتی ہے اور فیلیئر سب سے بڑی چیز یہ سکھاتی ہے کہ آپ اس راستے سے میں نے نہیں جانا، یہاں پہ فیلیئر ہے. تو ایسے کئی فیلیئرز آپ کو ایکسپیرینس دیتے ہیں کہ ان راستوں سے اب میں نے نہیں گزرنا. تو یہ بھی ایکسپیرینس ہے، یہ بھی سکسیس ہے. فیلیئر میں سے بھی سکسیس ہے. اور وہ تو ایک بڑی سکسیس ہے کہ جس ٹائم آپ فیلیئر سے گزر کے سکسیس کی طرف جاتے ہو. ناظرین، بڑی دلچسپ گفتگو اویس بھائی سے جاری ہے. مختلف ایسپیکٹس پہ یہ بات کر رہے ہیں اور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک. کم بیک آفٹر. ہمارے ملک میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اخلاقی لحاظ سے ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ مطیب بھائی، بڑا اہم سوال ہے آپ کا. اخلاقیات کے حوالے سے میں آپ کو 1400 سال پہلے لے کے جاؤں گا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے. اور جو اسلامی معاشرے کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، اخلاقیات واز دا میجر پارٹ. اخلاقیات واز دا میجر فاؤنڈیشن. اور ہمارے اخلاقیات سے امپریس ہو گئے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. آج کیا وجہ ہے دنیا میں مسلمان کی میں ایسی حالت ہے کہ جب بھی مسلمان کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں خرافات آتے ہیں، نیگیٹیوٹی آتی ہے کہ they don't trust us. Why the world is not trusting us? کیوں مسلمان آج جس کی پہچان ہی بردرہڈ، جس کی پہچان ہی بھائی چارہ، جس کی پہچان آنیسٹی، جس کی پہچان اخلاقیات تھی، جس کے بارے میں یہ کفار کہتے تھے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تو ہم اس پر بھی بلیو کریں گے، ہم نہیں بھی دیکھ رہے بلیو کریں گے. اتنا بلیو کہاں سے آیا انہیں؟ کیسے یہ بلیو ڈیولپ ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے کچھ ورچوز، کچھ ریچولز جنہیں ہم فالو کرتے تھے، ہماری کچھ ٹریڈیشنز تھے، کلچرز تھے مسلمانوں کے. آج ہم نے وہ تمام کلچرز، ٹریڈیشنز کو چھوڑ دیا اور سب سے بڑی چیز جو ہماری قوم کے اندر، جو ہماری ناکامی ہے، جو ہماری فیلئر ہے، وہ اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے. آپ ابھی روڈ پہ نکل جائیں تو آپ اس ٹائم دیکھیں گے کہ آپ کی گاڑی روڈ پہ چلاتے ہوں گے تو یہ کس طرح سے ہر بندہ غصے میں اور گالم گلوچ اور بڑا عجیب طریقے سے جذباتی ری ایکشنز، چھوٹی سے چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آنا. اور ایون ان فیملی سسٹم بھی ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم ایک سیکنڈ میں جو ہے نا وہ آگ لگتی ہے. اور تو یہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ اخلاق کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. عدم برداشت ایگزیکٹلی. تو اخلاقیات کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کسی بھی اسلامی معاشرے کے لیے. سب سے بڑی بنیاد ہی اس کی اخلاقیات. تو میں نے آپ کو مثال اسی لیے 1400 سال پہلے کی دی کہ ہمارے معاشرے کی بنیاد اخلاق تھی. ہم نے اس بنیاد کو ہی کھوکھلا کر دیا. ہم اس ٹائم آپ دیکھیں ہر بندہ ہی ڈپریشن اور بے حسی اور نفسا نفسی اور چہرے پہ ایک عجیب سا ری ایکشن اور جیسچر، ہر بندہ غصے میں نظر آ رہا ہے آپ کو. تو وجہ یہ ہے کہ ہماری فاؤنڈیشنز کھوکھلی ہو گئی ہیں. ہم نے اس اخلاق کو چھوڑ دیا جس سے ہم نے لوگوں کو دین اسلام میں لائے تھے. ہم نے اپنے ان ٹریڈیشنز کو، کلچرز کو چھوڑ دیا. تو اسی وجہ سے آج ہم بس ایک وہ
بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، ہم قوم تو ہیں نہیں، بھیڑ بکریاں ہیں. تو بھیڑ بکریاں ایسی ریئیکٹ کرتی ہیں، کبھی ایک جگہ چھلانگ مارتی ہیں، کبھی دوسرے پہ حملہ کرتی ہیں. تو ہم تو جانوروں والی زندگی جی رہے ہیں. اگر انسان ہوتے، اور انسان میں سب سے افضل، انسانوں میں سب سے افضل مسلمان جو کہ ہیں، تو مسلمان تو اخلاق کے علاوہ اس اخلاق تو ہے ہی مسلمان کی پہچان. تو اگر ویسے اخلاق آپ ہی نہیں ہے اتنا گھومے، اتنا اپنے لائف سے ایکسپوجر لیا، اتنا کچھ سیکھا، تو آپ نے اس ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کس کنکلوژن پہ پہنچے کہ یہ زندگی کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ زندگی بڑا پیچیدہ سوال ہے، اور اس کا جواب ایسی ہے کہ جواب آپ سمپل کر کے دے دیں. یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، ڈیلیوژن ہے. یہ ڈیلیوژن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پیدا کیا ہے صرف اور صرف، جیسے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اچھے عمل کریں. صرف اچھے اعمال کے لیے، نیک اعمال کے لیے، دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے اس دنیا میں بھیجا تھا. لیکن ہم کیونکہ دنیا داری میں پڑ گئے، ہمارے مقاصد تبدیل ہو گئے، ہم دنیا کی اٹریکشنز کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے. تو وقت تو گزر ہی رہا ہے، ابھی بھی لیکن کئی دنیا سیکنڈ، کے کئی لیے بھی منٹ. محنت کرنی تو ضروری ہے. دنیا اگر کے ہم لیے محنت نہیں دیکھیں، کریں گے تو پھر ہم دنیا اپنا گزر بسر کیسے دیکھیں، کریں گے؟ ضرورت ایک الگ چیز ہے، نیڈ اور ڈیزائرز میں بڑا فرق ہے. نیڈ ہر انسان کی ہے، میری آپ کی، لیکن ہم نے دنیا کو ڈیزائر بنا دیا، اور ڈیزائر بنانے والا انسان کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو آپ نے بات کی کہ زندگی کیا ہے. زندگی جو میں نے دیکھی ہے وہ صرف ایک ڈیلیوژن ہے. مجھے نہیں پتا میری زندگی کے 35-36 سال کدھر گئے، اور میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ they were just days gone. ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، اتنی تیزی سے بالکل گزر گیا. اتنی تیزی سے گزر گیا. تو بہت سی چیزیں ہیں جو بہتر کی جا سکتی ہیں. تو آپ کی زندگی میں یہ جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا 35-36 سال آپ کے گزر چکے ہیں، تو جب مشکل وقت آپ کی زندگی میں آیا ہے، جب بھی کبھی مشکلات آئی ہیں، تو ان کا سامنا آپ نے کیسے کیا ہے، یا ان سے کیسے مقابلہ کیا اور ان سے کیسے نکلے ہیں؟ مشکلات تو ظاہر سی بات ہے ہر Exactly. بندے کی زندگی میں آتی ہیں، بالکل آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی زندگی میں جب کبھی مشکلات، مشکل ترین دور آیا، تو اس سے آپ نے کیسے مقابلہ کیا اس کا؟ دیکھیں جی، اور اس دور نے سکھایا کہ آپ کو اس ٹائم نے کیا سکھایا؟ میں نے لائف میں ہارڈ ٹائم دیکھا کافی، اور اس کی وجہ بھی جو میں آج آپ کو باتیں کر رہا ہوں، جو اخلاق کی، اور یہ شاید میرے اندر بھی ان چیزوں کی کمی تھی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے. بالکل. تو میرے پہ بھی ایسا ہارڈ ٹائم آیا. تو جب اس ہارڈ ٹائم میں جب بھی انسان پہ مشکل آتی ہے تو انسان اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے، اور یہ فیکٹ ہے. یہ تو قرآن میں بھی ہے، بھلے وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. بھاگنا اس نے، یا تو وہ گاڈ کی طرف بھاگے گا، یا تو ہندو پرماتما کی طرف بھاگیں گے، اور ہم اپنے اللہ کی طرف. تو یہ ایک نیچر ہے، فطرت ہے. تو جب آپ اپنے رب کی طرف جاتے ہیں مشکل وقت میں، تو وہ آپ کو بڑا کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے، بہت کچھ. دین کے قریب ہوتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، ریئلسٹک گراؤنڈز پہ آپ کو بڑا کچھ دیکھنے کو، سمجھنے کو ملتا ہے. مشکل وقت نے مجھے لڑنا سکھایا. مشکل وقت نے مجھے یہ سکھایا کہ اب کبھی بھی ایسا کس وقت چیز آئے سے گا، لڑنا سکھایا؟ اس حالات سے سٹینڈ لینا، مایوس نہیں اچھا. ہونا. مشکل اچھا، میں نے سمجھا بندوں سے لڑنے کا. نہیں، بندوں سے لڑنا بندوں سے نہیں، حالات سے. اچھا. کہ اس مشکل وقت سے کیسے نکلنا ہے. مشکل وقت آئے گا، دوبارہ آئے گا، اس کو فیس کیسے کرنا ہے، اور کس طریقے سے سٹینڈ لینا ہے. کہاں پہ کیا غلطیاں ہوئی تھی پہلے، وہ دوبارہ نہیں کرنی. تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں، مشکل وقت کبھی آئے گا ہی نہیں اگر آپ اللہ کی شکر گزار بن جائیں. دیٹس اٹ. یہی میں نے سیکھا. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، 35 سال کا مجموعہ. آپ اللہ کا شکر گزار بن جائیں، آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں، مشکل وقت آئے گا نہیں. کیونکہ خوش قسمت وہی ہے جو اپنی قسمت پہ خوش ہے، اور جو اپنی قسمت پہ خوش ہے اس پہ کبھی برا وقت نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ناظرین. ایک چیز اویس بھائی نے بتائی ہے، تھینکفلنس، اور دوسری چیز میں ایک ایڈ کر دوں کہ فارگیونیس، معافی بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اور ہر بندے کو یہ چاہیے کہ اس کے دل میں اگر کسی کے لیے کوئی بھی ایسی بات ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور صلح صفائی کی طرف جائیں. مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اویس بھائی، کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو آنے والے دنوں میں؟ اگر یوں ہی چلتا رہا تو جس طرح سے نظام چل رہا ہے، لوگ خاموش ہیں، بے حس ہیں، جو مینٹلی لوگ ایک سچویشن میں ہیں کہ کوئی بھی ریاکشن لوگوں کی طرف سے نہیں آ رہا. اور اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو میں پاکستان کو اگلے کچھ عرصے میں مزید حالات خراب دیکھ رہا ہوں. لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا پڑے گا، آواز اٹھانی پڑے گی، اور انڈیویجول بیسس کے اوپر اپنی ذمہ داری کو
جو ہے وہ رسپانسبلٹی کو آپ نے اس کا احساس کرتے ہوئے اپنی رسپانسبلٹی اور اپنا پارٹ پلے کرنا ہے سوسائٹی میں. اب بھی وقت ہے, ابھی بھی ہاتھوں سے گیا کچھ نہیں ہے, بٹ وی آر ایٹ دا ایج آف دا ڈسٹرکشن, کہ ہم اب ایک ایج پہ کھڑے ہیں اور یہاں سے واپس آنے میں بہت محنت چاہیے. اگر اب بھی ہم اس چیز کو نہ سمجھے تو مزید سچویشن بد سے بدتر ہوتی جائے گی, اور اکنامکلی جو ہم ڈی اسٹیبلائز ہو رہے ہیں, تو یہ کسی بھی ملک کو اگر آپ نے اس کی بنیادیں کھوکھلی کرنی ہے تو اکنامکلی اس کو ڈی اسٹیبلائز کر دیں. ابھی ریسنٹلی سری لنکا کی آپ نے مثال دیکھی, تو اب ہم ایک خانہ جنگی کی سچویشن کی طرف جا رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. تو اگر ہم اپنے احساس ذمہ داری کو سمجھیں اور کھڑے ہو, نکلیں, آواز اٹھائیں. اسی خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. اس خانہ جنگی کو سب سے پہلے ہر بندے کو اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, بالکل, کہ اس کو اپنے اندر سے ہر وہ چیز نکالنی چاہیے کہ جن ہیبٹس کی وجہ سے یہ معاشرہ آج یہاں تک پہنچ گیا. بالکل بالکل, آپ صحیح درست فرما رہے ہیں. تو پہلے تو اپنے اندر کی جنگ جیتنی ہے, تو پھر باہر کی جنگ خود بخود جیت جائیں گے. اندر ہی جنگ ہارے ہوئے ہیں تو باہر کیسے جیتیں گے؟ تو انڈیویجول بیسس کے اوپر ہم نے باہر نکلنا ہے اور اجتماعی طور پر مل کر ایک قوم بننا ہے, ایک قوم بننا ہے, ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے اور اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے, اور فرقہ واریت میں نہیں بٹنا. یہ بھی قرآن مجید کی آیت کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. جب تک ہم اپنے رب کی رسی کو نہیں پکڑیں گے ہم باہر نہیں نکل سکتے. آپ کے ساتھ انڈونیشیا, ملیشیا, سعودی عرب جیسے مسلمان ممالک کی بھی مثال ہے. انہوں نے اپنی اقدار نہیں چھوڑے. آج بھی ایک سعودی شیخ ہے تو اس نے وہی کندورا پہنا ہوا ہے جو آج سے وہ 100 سال پہلے بھی پہنتا تھا. وہ اس کی شناخت ہے. بڑی زبردست بات آپ نے کی کہ ہم اپنی شناخت ہی بھول گئے. ہم کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو ہم ان کا لباس, ان کا کلچر, اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. وہاں پہ بھی ہم لوگوں کی کوئی شناخت نہیں ہوتی. سب سے بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی شناخت پہ یقین ہی نہیں ہے, تحفظات ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی, بڑی حیران کن بات ہے. اس چیز کو بھی ضرور ختم ہونا چاہیے. بالکل جناب. اور سوسائٹی کے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے اور باقی جتنے بھی آپ کو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں سب کو یہی کہوں گا کہ پلیز اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں, اور یہ ملک ہمارا ہے اور یہ دھرتی ہماری ہے. اس پاکستان سے بھاگنا سلوشن نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر رہ کے اس کے کچرے کو ختم کرنا سلوشن ہے. اور پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پر, اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے سکلفل لوگ ہیں, لیکن اپنی سکلز کو صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کریں. اپنی سکلز کو غلط جگہوں پہ یوٹیلائز کرنے کی وجہ سے بھی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کا کانسیپٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر. اسی لیے یہ تمام فیلئر ہیں کہ ہم ناقص لوگوں کے ہاتھوں میں ذمہ داری دیں. اور یہ مثال ہمارے لو لیول سے لے کر پارلیمنٹ اور ہر جگہ پہ یہ مثال ہے. اگر ہم آئی ٹی کی منسٹری کسی ایسے بندے کو دیں گے جس نے ایم ایس یا پی ایچ ڈی آئی ٹی میں کی ہوگی تو وہ بہتر طریقے سے آئی ٹی کی منسٹری کو چلا سکتا ہے. ٹورزم اگر ہم اس انسان کو دیں گے جس نے ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں کام کیا ہوگا تو وہ اس کو ٹورزم منسٹری کو صحیح طرح سے پرفارم کر سکتا ہے, اس کو چلا سکتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اور یہ ملک جو ہے آج بھی مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے. اجتماعی طور پر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاشی بدحالی سے نکالیں اور اپنا رول پلے کریں اور اللہ سے توبہ کریں اجتماعی طور پر, اور دوبارہ سے کھڑے ہوں, ہمت نہ ہاریں. اور سٹرگل زندگی کا نام ہے, موت تک سٹرگل ہے, کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکل حالاتوں سے جلد نکالیں گے. میری نیک تمنائیں آپ سب کے ساتھ ہیں, اور پاکستان کے لیے سوچیں, یہاں سے بھاگیں مت. یہاں سے بہت لوگ بھاگ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ رہ کر یہاں کے کچرے کو صاف کریں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے ایک مضبوط اور ایک کامیاب قوم بنائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ اویس بھائی. جی ناظرین, یہ تھے اویس بھائی. آپ نے ان کی باتیں سنی, ان کی سوچ کو دیکھا. ہر بندہ اس ملک کے لیے اگر سوچے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. اس ملک میں اس ٹائم مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, دہشت گردی ہے, سارے یہ مسائل ہیں. لیکن باہر سے ہنگری سے ایک ٹورسٹ یہاں آیا ہے, اس نے 10 منٹ کی ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ اویس بھائی نے ہی میرے ساتھ اس کا لنک شیئر کیا کہ اس نے اس ویڈیو میں پاکستان کی برائٹ سائڈ دکھائی ہے. تو میں اب لنک نیچے شیئر کر دوں گا, آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا, اور پروگرام کا فیڈ بیک بھی کائنڈلی مجھے لازمی دیا کریں, اور سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں. میں یہ پروگرام صرف آپ لوگوں کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں حقائق کو سامنے لاؤں, لوگوں کی سوچ کو سامنے لاؤں, اور اس ملک کے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آ سکوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.